بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے زمانے میں جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی صلح کروائی تو ایران کے بادشاہوں اور وزیروں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت پر بلایا۔ آپ نے ان کی دعوت قبول کر لی، لہٰذا ایران میں اعلان کر دیا گیا کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ ایران میں حضرت مولا علی کے عاشق بھی بہت زیادہ تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ ہمارے مولا کا بیٹا فرزند امام حسن تشریف لا رہے ہیں تو وہ سب دوڑے، کوئی کہتا میں یہ تحفہ پیش کروں گا، کوئی کہتا میں سب سے زیادہ قیمتی تحائف پیش کروں گا۔ ان سب میں ایک موچی تھا، بہت ہی زیادہ غریب تھا۔ موچی آسمان کی طرف دیکھ کر رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا، ارے بھائی سب خوشی منا رہے ہیں، تم کیوں رو رہے ہو؟ موچی کہنے لگا، میں بہت زیادہ غریب ہوں، یہ سب امیر ہیں، میرے پاس کچھ نہیں جو میں اپنے مولا علی کے فرزند کو تحفہ پیش کر سکوں۔ موچی سارا دن روتا رہا۔ ادھر سب لوگ جشن آمد حسن رضی اللہ تعالی عنہ منا رہے ہیں۔ جب امام حسن تشریف لے آئے تو سارے لوگ وہاں چلے گئے جہاں پر آپ تشریف فرما تھے۔ موچی شرمندگی کی وجہ سے روتے ہوئے کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی اس طرف دیکھتا جہاں امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے۔ بغیر دیکھے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو گھر آ گیا، زور زور سے رونے لگا۔ اس کی بیوی نے پوچھا، کیا ہوا؟ جب موچی نے ساری بات بتائی تو وہ پہلے بہت خوش ہوئی کہ میرے مولا علی کا فرزند آیا ہے، اور پھر وہ بھی رونے لگ گئی۔ لہٰذا بیوی نے اپنے خاوند سے کہا کہ تم ایک موچی ہو، تم امام حسن کے لیے ایک نالین مبارک بناؤ اور وہ تحفہ پیش کرنا۔ لہٰذا موچی اسی وقت نالین مبارک بنانے لگ گیا۔ ساری رات لگا کر نالین مبارک بنا لی۔ صبح سویرے جب نالین مبارک بنا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفہ دینے کے لیے نکلا تو بیوی نے پیچھے سے آواز دی، رکو۔ موچی رک گیا۔ بیوی نے موچی سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نالین مبارک تحفے میں دینے تھے موچی سے لے کر پہلے ان کو چوما اور پھر رونے لگی، اور نالین پکڑ کر مدینہ کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، یا سیدہ زہرا، ہم بہت غریب ہیں، ہمارے پاس اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر بیوی نے موچی سے کہا کہ ان نالین کو ایسے عام پکڑ کر نہ لے جانا۔ موچی کی بیوی نے اپنا دوپٹہ اتارا اور نالین مبارک اس میں لپیٹ کر کہنے لگی، اس نالین مبارک کو اپنے سینے سے لگا کر لے جاؤ۔ موچی نے نالین اٹھا کر سینے سے لگائے ہوئے مجمع میں پہنچ گیا۔ سب لوگ امام حسن کو دیکھ رہے تھے۔ ایران کے بادشاہ نے 5000 سکے آپ کو تحفے میں دیے۔ آپ کے سامنے بے شمار تحفے پڑے تھے۔ موچی بھی اس مجمع میں شامل ہو کر تحفے دینے کے لیے بڑھا، مگر لوگوں نے موچی کی غریبی والی حالت دیکھ کر پیچھے جہاں جوتے پڑے تھے دھکیل دیا۔ موچی وہاں بیٹھ گیا جہاں جوتے پڑے تھے۔ آگے مجمع میں امیر ترین لوگ تھے۔ موچی نالین مبارک کو چومنے لگا، کبھی رو کر آسمان کی طرف دیکھتا تو کبھی امام حسن کے چہرے انور کو دیکھتا۔ ادھر غم زدوں کے حال جاننے والوں کو خبر ہو گئی۔ امام حسن نے اچانک مجمع میں دیکھنے لگ گئے۔ آپ نے اٹھ کر فرمایا، اے فلاں شخص ادھر آؤ۔ موچی نے سنا، دوڑتا ہوا امام حسن کے قدموں میں گر پڑا، عرض کرنے لگا، حضور میں بہت غریب ہوں، یہ سب امیر لوگ ہیں، میرے پاس اس نالین مبارک کے سوا آپ کے لیے کچھ نہیں۔ امام حسن رونے لگے اور فرمایا، ہمارے اہل بیت المقدس میں سیرت نہیں بلکہ نیت دیکھی جاتی ہے۔ موچی نے دیکھا کہ آپ نے نالین مبارک سے اس کی بنائی ہوئی نالین مبارک بہت چھوٹی ہے۔ موچی رو کر عرض کرنے لگا، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بنائی ہوئی نالین مبارک بہت چھوٹی ہے اور آپ نے جو پہن رکھی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اگر آپ میری نالین استعمال کریں گے تو آپ کے پاؤں پر زخم ہو جائیں گے۔ امام حسن نے فرمایا، تمہارا دل دیکھوں یا اپنے زخم دیکھوں؟ جب موچی نالین مبارک دے کر جانے لگا تو امام حسن نے آواز دے کر فرمایا، رک جاؤ، یہ 5000 سکے لے جاؤ۔ موچی کہنے لگا، حضور میری ساری زندگی کے لیے 2 سکے ہی کافی ہیں، یہ تو 5000 ہیں۔ لہٰذا امام کے دوبارہ کہنے پر موچی نے 5000 سکے اٹھائے اور خوشی سے چلنے لگا۔
پھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شخص رک جاؤ۔ موچی پھر واپس پلٹا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ سکے مجھے بادشاہ نے تحفے میں دیے تھے اور میں نے تجھے دے دیے، میں نے ابھی تک تمہیں کچھ نہیں دیا۔ امام حسن نے فرمایا جاؤ تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ موچی خوشی سے اور زیادہ جھومنے لگا، سارا مجمع حیران ہو گیا۔ موچی جب واپس جانے لگا تو امام حسن نے تیسری بار پھر فرمایا اے بزرگ رک جاؤ۔ موچی واپس پلٹا تو امام حسن نے فرمایا ہمارے اہل بیت کی چاہنے والی بیوی کو بھی بتا دینا کہ وہ بھی جنتی ہے۔ اب تو موچی کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پھر جب گھر کے لیے واپس چلنے لگا چوتھی بار پھر امام نے فرمایا ادھر آؤ، اور سارے مجمع کے سامنے امام حسن نے اپنے عاشق موچی کو سینے سے لگایا۔ ادھر سارے مجمع والے جو پہلے اس موچی کو پیچھے دھکیل رہے تھے موچی کی اس قسمت پر عش عش کرنے لگے۔